quick 30, you see the YouTube channel. دنیا ہمیشہ رازوں سے بری ہوئی تھی، مگر کچھ لوگ ایسے آتے ہیں جو ان رازوں کو کھولنے کا حوصلہ رکھتے ہیں۔ ایک ایسا ذہن جو وقت اور خلا کے قوانین کو سمجھنے میں بھی آگے بڑھ گیا۔ ایک ایسا انسان جس نے سائنس کی دنیا میں انقلاب برپا کر دیا، وہ تھا البرٹ آئنسٹائن۔ کیا وقت واقعی ایک دھوکہ ہے؟ کیا روشنی کی رفتار کبھی بدلی جا سکتی ہے؟ اور کیا ایک مساوات E=mc² محض چند الفاظ ہیں؟ E=mc² محض الفاظ نہیں ہیں، بلکہ یہ الفاظ دنیا کو ہلا سکتے ہیں۔ یہ الفاظ E=mc² ایک تصور تھا جس نے ایٹمی دور کی بنیاد رکھی، لیکن اس عظیم دماغ کے پیچھے ایک عظیم انسان بھی تھا، جذبات، خواب اور چیلنج سے بھرا ہوا انسان۔ ایک عام سے لڑکے سے لے کر نوبل انعام یافتہ سائنسدان تک، جرمنی کی گلیوں سے لے کر امریکہ تک سفر کی کہانی، وہ نظریے جو صدیوں بعد بھی سائنسدانوں کو حیران کر رہے ہیں۔ یہ ہے ایک ایسے انسان کی داستان جس نے کائنات کو ایک نیا زاویہ دیا۔ آئنسٹائن 14 مارچ 1879 کو جرمنی کے شہر اولم میں پیدا ہوئے۔ البرٹ آئنسٹائن کا خاندان جرمنی کے خوشحال یہودی النسل خاندانوں میں شمار ہوتا تھا۔ باپ کاروباری تھا مگر زیادہ کامیاب نہیں تھا۔ جب آئنسٹائن 6 برس کے تھے تو یہ لوگ مینواخ آ گئے۔ ابتدائی تعلیم کاتھولک مدرسے میں پائی، یہاں کا سخت ماحول اس بچے کو ناگوار گزرتا تھا۔ سن 1894 میں آئنسٹائن کو بورڈنگ مدرسے میں بھیج کر چھوڑ دیا گیا۔ اس کا باپ کاروباری وجوہات کی بنا پر خاندان سمیت اٹلی منتقل ہو گیا۔ دسمبر 1894 میں 16 سال کی عمر میں تعلیم ادھوری چھوڑ کر آئنسٹائن بھی خود اٹلی پہنچ گیا۔ وہاں پہنچ کر سن 1896 میں اس نے جرمنی شہرت بھی چھوڑ دی۔ اکتوبر 1895 میں سوئٹزرلینڈ کے شہر جنیوا میں واقع یونیورسٹی ETH کے داخلے کا امتحان دیا مگر ناکام رہے۔ استاد نے مشورہ دیا کہ وہ اسکول کی تعلیم مکمل کرے، چنانچہ سوئٹزرلینڈ کے شہر اوراہ کے ایک اسکول میں پڑھائی کی۔ جس گھر میں قیام تھا اس کے مالک کی بیٹی میری سے شناسائی ہوئی۔ اگلے سال ETH کے داخلے میں امتحان پاس کر لیا۔ اب اس نے ETH کے اندر پڑھائی شروع کر دی۔ وہ اسکول میں استاد بننے کی پڑھائی کرنے لگے۔ اگست 1900 میں امتحان ہوا۔ 5 طالب علموں کے امتحان میں آئنسٹائن چوتھے نمبر پر آیا۔ پہلے 3 کو ETH نے نوکری دے دی مگر اسے اور 5ویں نمبر پر آنے والی میلو مارک کو نہیں ملی۔ میلو مارک کے ساتھ اس کا میل جول تھا اور وہ بعد میں آئنسٹائن کی پہلی بیوی بنی۔ میلو مسیحی تھی اور اس کا تعلق سربیا سے تھا۔ میلو اور آئنسٹائن کے درمیان 1897 سے 1903 تک خطوط کے تبادلے سے تاریخ دانوں کو ان کے بارے میں معلومات ملی ہے۔ ان خطوط میں ذاتی معاملات کے علاوہ فزکس کے مسائل پر بھی گفتگو ملتی ہے۔ فقر معاش کی وجہ سے آئنسٹائن شادی نہیں کر سکے مگر میلو حاملہ ہو گئی۔ سن 1902 میں ایک لڑکی کو جنم دیا مگر پال نہ سکی۔ 1902 میں ہی آئنسٹائن کے والد کا انتقال ہو گیا۔ آئنسٹائن عارضی استاد کے طور پر مختلف جگہ پر کام کرتا رہا، حتیٰ کہ جون 1902 میں سوئٹزرلینڈ کے شہر بزن کے پیٹنٹ دفتر میں نوکری مل گئی۔ سن 1901 میں آئنسٹائن سوئٹزرلینڈ کا شہری بن گیا۔ جنوری 1903 میں میلو سے اسے شادی ہو گئی۔ پیٹنٹ دفتر میں کام کرنے کے دوران آئنسٹائن فزکس کے مسائل پر بھی تحقیق کرتا رہا۔ اسی دوران اس نے اپنی زندگی کی عظیم ترین مقالات بھی شائع کیے۔ کچھ محققین کا خیال ہے کہ آئنسٹائن کی تحقیق میں میلو مارک بھی شریک تھی۔ یہ شبہات آئنسٹائن اور میلو کے خطوط سے پیدا ہوئے ہیں جن میں آئنسٹائن ہمارے نظریے کا ذکر کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ سائنسدان ابراہیم یوفے نے مبینہ طور پر بتایا ہے کہ جب آئنسٹائن نے اپنے مقالے جریدہ انلائن فزکس کو بھیجا تو پیٹنٹ دفتر میں کام کرنے والے آئنسٹائن میریک نامی کسی شخص کے دستخط تھے۔ 1906 میں زیوا یونیورسٹی نے PhD کی سند عطا کی جس کے لیے آئنسٹائن نے تحقیقی مقالے
1905 में जमा कराए थे। मकालात की वजह से आइंस्टाइन की शोहरत जो फैली तो ज़ेवाह यूनिवर्सिटी ने नज़रियाती तिब्बियात में अक्टूबर 1909 में एसोसिएट प्रोफेसर बना दिया। 1910 में प्राग यूनिवर्सिटी से पूरी प्रोफेसर की पेशकश हुई तो 1911 में प्राग यूनिवर्सिटी चले गए। यहाँ जर्मन और चेक अफराद में लासानी हुकूमियाती चकलश की वजह से कशीदगी थी, इसलिए एक साल ही यहाँ गुजारने के बाद 1912 में ज़ेवाह यूनिवर्सिटी में मुकम्मल प्रोफेसर की हैसियत से वापस आ गए। 1911 में ब्रसल्स में उनकी मैक्स प्लांक और लॉरेंस जैसे बड़े साइंसदानों से मुलाकात हुई। सन 1911 में इसने अमूमन इजाफियत पर अपना मकाला शाया किया। शोहरत और बढ़ी तो बर्लिन यूनिवर्सिटी जो उस वक्त इल्म का गढ़ था उससे प्रोफेसर और नए इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर और अच्छी तनख्वाह की पेशकश हुई, जो कबूल करके आइंस्टाइन सन 1914 में जर्मनी चले आए और जर्मन शोहरत दोबारा हासिल कर ली। यहाँ आने के 4 माह बाद पहली जंग अजीम छिड़ गई। 4 साल जंग के दौरान आइंस्टाइन ज़्यादातर जर्मनी में ही मुकीम रहे। 1918 में जंग जर्मनी की शिकस्त पर ख़त्म हुई। जर्मनी पर सख्त शराइत थी और उसे फतह ममालिक को भारी रकम जुर्माने के तौर पर अदा करनी पड़ी। इससे जर्मनी की मैशियत तबाह होना शुरू हुई तो जर्मन सियासत में दाएं बाजू की कौम परस्त जमातों ने जोर पकड़ लिया। फ्रांस जर्मनी के कुछ इलाके पर ग़ाज़बाना काबिज़ था। इसके बावजूद आइंस्टाइन फ्रांस की तंजीमों के साथ ताल्लुकात कायम कर रहे थे। दाएं बाजू की जमातें यहूदियों को भी जर्मनी की तबाहशुदा मैशियत का ज़िम्मेदार समझती थी। इसके बावजूद आइंस्टाइन जर्मनी में मकबूल थे, सिवाय कुछ दाएं बाजू के इंतखाब पसंदों के। आइंस्टाइन ने अमूमी इजाफियत के नज़रिए से मशहूरी पाने के लिए दुनिया भर के दौरे किए, जिसमें जापान, जनूबी अमेरिका और फ़लस्तीन शामिल थे। वो कई बार अमेरिका गए। इन दिनों में साइंसी लेक्चर के अलावा आइंस्टाइन सहूनियत पर भी काम कर रहे थे। 1922 में आइंस्टाइन को नोबेल इनाम दिया गया। 1929 में जर्मनी के एक शहर के झील के किनारे पर आइंस्टाइन को झोंपड़ी तोहफे में दे दी गई। आइंस्टाइन कश्ती रानी का शौकीन थे। सन 1933 में आइंस्टाइन अमेरिका के दौरे पर गए। पहली बीवी मेलू मार्क से सन 1903 में शादी हुई। एक बेटी और 2 बेटे पैदा हुए। सन 1914 में बर्लिन जाने के बाद मियाँ बीवी के ताल्लुकात खराब हो गए। हालात इस हद तक बिगड़ गए कि आइंस्टाइन मेलू को सिर्फ इस सूरत पर अपने साथ रखने पर राज़ी हुए अगर वो इन शराइत पर अमल करती। तुम्हें ये यकीनी बनाना होगा कि तुम मेरे कपड़े और बिस्तर ठीक ठाक करोगी, मुझे अपने कमरे में 3 वक्त का खाना पहुँचाओगी, मेरे सोने और पढ़ने का कमरा साफ़ सुथरा रखोगी, मेरे पढ़ने वाली मेज़ की किसी किताब या किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाओगी, मेरे से तुम्हारे तमाम ज़ाती ताल्लुकात ख़त्म होंगे सिवाय लोगों को दिखाने के लिए। जब मुखातिब हों तो फ़ौरन जवाब दोगी, मेरे बच्चों को मेरे खिलाफ़ नहीं करोगी गुफ्तगू से या अपने अमल से। इसके बाद मेरू अपने बच्चों को लेकर ज़ेवाह चली गई। सन 1916 में आइंस्टाइन ने तलाक का सवाल किया। मेरू जहनी सदमे में निडाल हो गई और हसनताल में दाखिल हुई। आखिर सन 1918 में इस शर्त पर तलाक हुई कि अगर मियाँ को नोबेल इनाम मिले तो उसके पैसे मेलू के होंगे और बच्चों को माली तौर पर मियाँ सहारा देगा। दोनों बेटों को मेलू ने अकेले ही स्विट्ज़रलैंड में पाला। बड़ा बेटा बड़ा होकर अमेरिका चला गया और सन 1948 में मेलू की वफ़ात हुई तो हसनताल में अकेली थी। 1914 में बर्लिन आने के बाद आइंस्टाइन की शनासाई अपने चचाजाद बहन एल्सा से दोबारा हुई। उसने आइंस्टाइन के लिए एक सेक्रेटरी हेलन डॉक्स ढूंढ कर दी जो उम्र भर आइंस्टाइन की सेक्रेटरी रही। आइंस्टाइन इस ख्याल में था कि वह अपनी कज़न एल्सा से शादी करेगा या उसकी जवां सा बेटी से, मगर उसकी बेटी ने कुछ दिलचस्पी जाहिर नहीं की और आइंस्टाइन ने एल्सा से ही शादी कर ली। एल्सा ने बाद में आइंस्टाइन के साथ अमेरिका गई जहां सन 1936 में उनका इंतकाल हुआ। अल्बर्ट आइंस्टाइन, जदीद साइंस का वो नाम जिसने दुनिया को एक नया ज़ाविया दिया। 20वीं सदी का सबसे बड़ा साइंसदान माना जाता है। उन्होंने न सिर्फ नज़रिया इजाफत पेश किया बल्कि हमारी कायनात के बुनियादी असूलों को भी समझने में मदद दी। मगर हर जिंदा इंसान की तरह वो भी इस दुनिया से रुखसत हो गए। लेकिन उनकी मौत कैसे हुई, उनकी आखिरी ख्वाहिशात क्या थी, आइए इस तारीखी वीडियो में जानते हैं। सन 1955 की एक शाम अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी पुरानी किताबों के दरमियान गुजार रहे थे। वो हमेशा की तरह रियाजी के मसाइल में मशगूल थे, मगर अचानक उन्हें पीठ में शदीद दर्द महसूस हुआ।
ڈاکٹروں نے تشخیص کی ایبڈومینل ایمیونزم تھا، جو کہ ایک خطرناک بیماری ہے اور اگر اس کا وقت پر علاج نہ کیا جائے تو یہ مہلک ثابت ہو سکتی ہے۔ آئنسٹائن کو فوری طور پر برانس ہسپتال لے جایا گیا۔ ڈاکٹروں نے انہیں بتایا کہ وہ سرجری کے ذریعے انہیں بچا سکتے ہیں، مگر آئنسٹائن نے انکار کر دیا۔ ان کا ماننا تھا کہ زندگی کا ایک قدرتی اختتام ہونا چاہیے اور وہ زبردستی اسے لمبا نہیں کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے کہا، میں مصنوعی طور پر زندگی بڑھانے کی کوشش نہیں کروں گا۔ میں نے جو زندگی گزاری ہے وہ کافی ہے۔ اب وقت ہے کہ میں وقار کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں۔ 18 اپریل 1955 کی صبح آئنسٹائن کی طبیعت مزید بگڑنے لگی۔ نرسیں ان کے قریب تھیں، مگر ان کی آخری گفتگو جرمن زبان میں تھی جو نرس سمجھ نہ سکی۔ اس طرح ان کی آخری کہی گئی بات ہمیشہ کے لیے راز بن گئی۔ کچھ لمحوں بعد وہ ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئے اور ایک عظیم دماغ جو دنیا کو روشنی دکھانے آیا تھا ہمیشہ کے لیے بجھ گیا۔ آئنسٹائن کی موت کے بعد ان کا جسم کی پوسٹ مارٹم ڈاکٹر تھامس ٹولرز، مگر حیران کن بات یہ ہے کہ آئنسٹائن کا دماغ ڈاکٹر نے نکال کر اپنے پاس رکھ لیا۔ بغیر ان کے خاندان کے اجازت کے وہ اس دماغ کا مطالعہ کرنا چاہتے تھے تاکہ جان سکیں کہ آئنسٹائن کی ذہانت کا راز کیا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا تنازع بن گیا۔ کئی سالوں بعد ان کے دماغ کے ٹکڑے مختلف تجربات کے لیے مختلف سائنسدانوں کو بھیجے گئے، مگر آج بھی یہ سوال برقرار ہے، کیا ذہانت کا راز دماغ کی ساخت میں تھا یا سوچنے کے انداز میں؟ البرٹ آئنسٹائن کی موت ایک عام انسان کی موت تھی، مگر ان کی زندگی غیر معمولی تھی۔ ان کے خیالات، ان کے نظریات، ان کی دریافتیں آج بھی سائنس کی دنیا کو روشنی فراہم کر رہی ہیں۔ وہ چلے گئے، مگر ان کا علم، ان کے الفاظ ہمیشہ زندہ ہیں۔ تحلیل علم سے زیادہ اہم ہے کیونکہ علم محدود ہوتا ہے، جبکہ تحلیل پوری دنیا کو گھیر لیتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ پہلا مقالہ جو مارچ 1905 میں شائع ہوا وہ ضیاء برقی اثر اور روشنی کی ہیٹ کے بارے میں تھا۔ اس وقت تجرباتی ثبوتوں کی بنیاد پر ہر روشنی کو موج سمجھا جاتا تھا، مگر اس سے ضیاء برقی اثر کی تشریح کرنا ممکن نہ تھا۔ آئنسٹائن نے اس نظریے کو تقویت دی کہ روشنی کو توانائی کے چھوٹے چھوٹے کوانٹم نوریہ ذرات فوٹونز پر مشتمل بھی سمجھا جا سکتا ہے۔ کوانٹم نوریہ کا نظریہ سب سے پہلے میکس پلانک نے پیش کیا تھا۔ دوسرا مقالہ جرمنی 1905 میں شائع ہوا، برونین موشن کے ریاضی ماڈل پر مشتمل تھا، جس میں عصا کا استعمال کرتے ہوئے سالمہ کی مایع میں حرکت کی تشریح کی گئی تھی۔ اس سے تجربے کو عام کرنے میں مدد ملی کہ جواہر اور سالمہ کی وجود حقیقی ہوتا ہے۔ تیسرا مقالہ جو جون 1905 میں شائع ہوا، اضافیت کے خصوصی نظریے، اسپیشل تھیوری آف ریلیٹیوٹی پر تھا۔ اس سے وقت اور فضا کا علیحدہ تصور کرنے کے بجائے وقت، فضا، اسپیس ٹائم کا نظریہ سامنے آیا۔ اگر کوئی چیز زیادہ ویلاسٹی سے حرکت کر رہی ہو تو جس مشاہدے کے حوالے سے حرکت ہو رہی ہوگی اس مشاہدے کو اس چیز کی کمیت زیادہ، لمبائی کم اور وقت آہستہ گزرتا نظر آئے گا۔ البتہ روشنی کی رفتار ہر کسی کو ایک 3 × 10⁸ میٹر پر سیکنڈ سے نظر آئے گی۔ چوتھا مقالہ جو ستمبر 1905 میں شائع ہوا اور یہ طبیعیات کے مشہور ترین مساوات E=mc² پر مشتمل تھا، جس میں مادہ اور توانائی کی آپس میں تبدیلی ممکن ہونے کا بتایا گیا تھا۔ حال میں ایک محقق نے رائے دی کہ یہ مساوات ایک اطالوی سائنسدان آئنسٹائن نے کچھ سال پہلے شائع کی تھی، اگرچہ نظریہ اضافیت کے سیاق و سباق میں نہیں ہے۔